بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ برا حال تھا خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا سایہ ہے۔ اس موقع پر چچا نے ہمارا ساتھ دیا۔ جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ امی خاموش، طبع اور صابر خاتون تھی۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی کو قبول کر لیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، ساکھ تھی۔ جب سسرال کے کسی گھر جاتی عورتیں تو عورتیں، تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملا کرتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کچھ کھینچی کھینچی سے رہنے لگی۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری امی نے فروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لان تان کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ نینال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے سوتیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ زیادہ اثر ہو گیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ پھوپھی کو جب میری حالت کا پتہ چلا وہ مجبور ہو کر مجھے دیکھنے کے لیے آئی۔ جب مجھے ڈاکٹرز کو دکھایا وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے ہیں کہ مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہی دنوں پھپھو مجھے دیکھنے کے لیے آ گئی اور اسی بری حالت میں اپنے گھر لے گئی۔ خدا کی کرنی کہ میں پھپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئی، اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئی، لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جو میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ آتے وقت میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن بھائی کو میری اماں نے ساتھ نہیں آنے دیا کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی سوتیلے باپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کے ساتھ سوتیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور جلس جلس کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خاوند ڈھونڈا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا، نہ وہ اولاد بھی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے میری ماں نے یہ توک گلے میں ڈالا، اور نہ اسے نئے خاوند کا پیار ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور مکان میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بدسلوکی کو سلوک میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہیں کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے سے کروا دی اور خود ایف اے کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے یہاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرے بہن بھائی اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا، کہتے تھے کہ ایک لیلی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی ہیڈ مسٹرز کے توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعض لوگ کس قدر جیون بھر دکھوں کی خردار راہوں پر چلتے رہتے ہیں، سدا منزل کی متلاشی رہتے ہیں، اس تلاش میں ان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھی کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ایک پھپھو تھی جو سارے خاندان سے چھپ کر مجھے ہاسٹل ملنے آ جاتی تھی۔ ایک دن پھپھو آئی تو ان کا چہرہ بڑا ہی پر امید تھا۔ آتے ہی بولی، بیٹا آج تم 2 دن کے لیے میرے گھر چلو،
کیونکہ میری ایک سہیلی ہے، سائم کی والدہ، تمہارے رشتے کے لیے آنے والی ہے۔ پھوپھو، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نفرت ہے مردوں سے، شدید نفرت۔ دیکھا نہیں ماں نے ہمارے لیے کیا صاحبان ڈھونڈا۔ زندگی بہت لمبی ہے بیٹا، کیسے تنہا گزارو گی؟ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا، ایک صاحبان ہوتا ہے۔ اگر یہ صاحبان سر پر نہ ہو تو عورت زمانے کی تیز دھوپ میں جلس کر رہ جاتی ہے۔ جیسا صاحبان ماں نے ڈھونڈا ایسا صاحبان ہم کو قبول نہیں، میں بھی ویسے گزار دوں گی پھوپھو جیسے آپ گزار رہی ہو، اور مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے بھی تو کی تھی شادی، اب نیا محافظ کہاں ہے؟ وہ صاحبان جس نے ہمارے سر سے ہمارے باپ کے گھر کی چھت ہی چھین لی۔ میں شدت سے جذبات سے رو پڑی تھی۔ اور آپ کا بھی بنایا گیا ایک محافظ؟ میں نے پھوپھو کو یاد دلایا، پھر پوچھا کہاں ہے وہ محافظ، وہ صاحبان؟ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہیں پھوپھو، جب پوچھا کہ محض اتنی بات پر آپ کو طلاق دے دی تھی کہ وہ آپ کو مزید رقم گھریلو اخراجات کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے محافظوں کا کیا فائدہ جن کو اپنی معصوم بچیوں اور باوفا بیویوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کو اپنی عیاشیاں اور پیسہ اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ پھوپھو کو بھی پھوپھا نے 10 سالہ رفاقت اور محبت کا صلہ طلاق کی صورت میں دے دیا تھا، اور اپنی کم جوان سیکرٹری سے بیاہ کرنے کی خاطر بہانے سے طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ میری 2 معصوم بچیوں کا کون محافظ ہوگا، کون ان کے سر پر دست شفقت رکھے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ انہوں نے ان سب کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا تھا جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میری پھوپھو بھی دکھی ہو گئی، ان سے کہنے لگی عارفہ، اگر کبھی ابا جان زندگی کے کسی موڑ پر مل جائے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ناراضگی اور اختلاف اگر تھا تو امی سے تھا، ہمارا کیا قصور تھا؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے آپ کا، جس کی آپ نے ہمیں یہ سزا دی کہ میرے سر سے صاحبان ہی چھین لیا؟ دراصل وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ تم تو ستیلے باپ کے ستم ظرفی پر رو رہی ہو، ہمیں دیکھو ہم تو سکے باپ کی سنگ دلی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ تبھی مجھے اور بھی زیادہ مرد حضرات سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ پھوپھو میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیٹا سائم بہت اچھا لڑکا ہے، تم مان جاؤ میری بچی، اپنے ماموں کے سائے میں ان کے رشتے کہیں نہ کہیں ہو ہی جائیں گے، لیکن تم تنہا رہتی ہو، تمہارا رشتہ ہونا بے حد مشکل ہے۔ وہ دیر تک سمجھاتی رہی کہ تم نے مرد کا صرف ایک رخ دیکھا، مان جاؤ میری بچی۔ پھوپھو نے منت سماجت کی تو ان کی خوشی کی خاطر میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ چچا کے گھر آ گئی۔ اگلے دن سائم کی امی آئی، مجھے دیکھا اور پسند کر گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب چچا اور پھوپھو کے سمجھانے پر میں دلہن بنی اور رخصت ہو کر سائم کے گھر آ گئی۔ آج امی بہت یاد آ رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ کاش اس وقت وہ مجھے دلہن بنا ہوا دیکھتی، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، لیکن میں تو ہوں ہی بد نصیب کہ ایسے موقع پر بھی ماں باپ کا سایہ نہ تھا۔ ہفتے تو سیر و تفریح میں گزر گئے۔ پہلی بار خوشی اور سکون کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ سائم واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ ساس نندیں سسر سبھی حسن و سلوک سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی خوشی مل جانے کے باوجود ماضی کی اداسی اب بھی کسی وقت مجھے اچانک یلغار کر دیتی تھی۔ تبھی میں دکھی ہو جاتی اور ان لمحات کو بلانے کے لیے ایسے گانے سنتی، اور یہی ایک بات میرے شوہر کو ناگوار گزرتی۔ وہ کہتے تھے کہ آخر تم یہ غمگین گانے کیوں سنتی ہو؟ جب خوشیوں سے بھری زندگی مل گئی ہے اور میں بھی تمہارا ہوں تو پھر زندگی سے بھرپور خوشیوں بھرے گیت سنو نا۔ جب بھی وہ مجھ سے یہ شکوہ کرتے میں یہی جواب دیتی کہ مجھے یہ المیہ گانے اچھے لگتے ہیں، ان سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تو وہ چپ ہو جاتے۔ ایک دن سائم دفتر سے واپس آئے تو بہت الجھے ہوئے تھے۔ آفس میں کام بہت تھا اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پسند کے گانے سن رہی تھی۔ جب وہ آئے آنکھیں موندی لیٹی تھی اور ایسی گم تھی کہ مجھے ان کے آنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ بول میرے کانوں میں رس گول رہے تھے۔ کیا بکواس ہے، سائم نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دی۔ 1000 بار کہا ہے کہ مت سنا کرو دکھی گانے، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ ہے؟ آخر کون سے دکھ ہیں تمہیں؟ کون جدا ہو گیا ہے تم سے؟ کس لیے درد بھرے گانے سنتی رہتی ہو؟
میں ان کے نہ جانے خدشوں پر حیران تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ حالانکہ میرا ماضی تو بے داغ تھا، شفاف تھا، اور اس پر کسی بھی مرد کا نام تو کیا شبی تک نہیں پڑی تھی، اور وہ تھے کہ آج آپے سے باہر ہو کے چلا رہے تھے۔ آج اس مرد کا باطن بھی ظاہر ہو گیا تھا، جس کو میں اپنا پیار اور جیون ساتھی اور اچھا انسان سمجھا کرتی تھی۔ سائم کہہ رہا تھا کہ عارفہ تمہیں خود کو میری خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو چلی جاؤ میرے گھر سے۔ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد لیے ہر وقت المیہ گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں سن بیٹھی رہ گئی کہ یہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خاوند، میرا محافظ، میرا سائبان مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام لگا سکتا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، اپنے خاوند کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اس کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دل میں صرف سائم کی تصویر تھی، کیونکہ وہی میرا سب کچھ تھا۔ اپنے حقیقی والد کے بعد میں نے سائم کا ہی پیار دیکھا، اس پر اعتبار کیا تھا۔ میرا وہم تھا، جو مجھے مرد ذات سے نفرت تھی، وہ سائم سے شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ یہ تو میرا مزاج بن چکا تھا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ شاید سائم بھی ایک مرد ہے، کہ وہ عورت پر جب چاہے جیسا چاہے الزام لگا دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ کاش سائم تم نہ کرتے یہ سب کچھ، میں تو پہلے ہی دردوں کی جلی ہوئی تھی۔ تم نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ عارفہ آخر تمہیں دکھ کیا ہے جو تم یہ گانے سنتی ہو۔ میرا تو ایسا مزاج بن گیا تھا، والد صاحب کی کار کے حادثے میں فوت ہو جانے کے بعد سے حالات کی تلخی کے سبب سنتی تھی، کسی بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں نہیں سنتی تھی، مگر ہاں اپنے افسردہ دل کو بہلانے کے لیے یہ غمگین گیت میں سنا کرتی تھی۔ مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی، میرے دکھوں سے آخر تمہارا کیا واسطہ، اور پھر کس قدر آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ۔ ہاں میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اسی لیے میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں، اور تم نے پھر بھی مجھے نہ روکا اور نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا راستہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اسے اعتماد کی بنیاد پر دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ تب مقدس بندھن کی عمارت پل بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس شام میں اپنے چند جوڑے لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی، اور پھر وہاں سے ہاسٹل میں سائم کو یہ باور ہی نہ کروا سکی کہ اپنے بچپن کی بات ہی، اپنے مرحوم باپ کی شفقت سے محرومی کا اظہار ماضی میں مجھ پر اس قدر گہرا تھا کہ میں دنیا کے تمام دلچسپیوں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس وجہ سے میں المیہ گانے سنا کرتی تھی۔ ہاسٹل آ کر بھی کتنے دن ہی میں سائم کی منتظر رہی کہ ایک دن اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے ضرور لینے آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہی، پھر طلاق آ گئی، اور میں اپنے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔